वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। आज हमारे साथ दोबारा दो बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ज़ियाउद्दीन साहब जर्नलिस्ट, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट अपने फील्ड में, डॉक्टर तकी साहिब डॉक्टर कॉलमिस्ट, सियासत से उनका लिबरल लेफ्ट से ताल्लुक बड़ा पुराना। आप लोग हमारे साथ तो इनको देखते ही रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनके अपने इन देयर ओन राइट यू नो देम वेरी वेल। तो यहाँ से इसको आगे लेके चलते हैं। हमारा आज इरादा था कि हम ज्यादा बात ये इस तनाज़े पे करेंगे कि पीडीएम में जो खड़ा हुआ कि किसने किसको छुरा घोंपा और किसने बददियानती की और किसने धोखा दिया। लेकिन उसके बाद हुकूमती हलकों में इतनी हलचल है और इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं कि हमने सोचा कि हम पहले हुकूमत में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर लें और फिर हम ये पीडीएम में जो हो रहा है और इसका जो फ्यूचर है और फिर इसको पास्ट से इसको जोड़कर बात कर लेंगे। तो ज़ियाउद्दीन साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आप बताएंगे कि ये जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है हुकूमत के अंदर, सारी कैबिनेट में, ब्यूरोक्रेसी में रोजाना लोग बदले जाते हैं, लेकिन हम हर बंदे पे तो जाहिर है बात कर नहीं सकते। हम सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री पे बात कर लेते हैं कि उसमें उमर आते हैं, फिर उमर को निकाल दिया 8 महीने में जाता है, फिर वो हफीज शेख आते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, फिर उसके बाद पता नहीं कौन आया था, और अब शौकत तरीन, हमाद अजहर, यस, और वो एक ही दिन में बेचारे लाए गए और चले गए। और अब शौकत तरीन साहब का नाम आ रहा है, लेकिन तबसरा करते हुए याद रखिएगा कि शौकत तरीन साहब ने जो बयानात दे दिए हैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले ही, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है इसकी आईएमएफ की कंडीशंस की, उन्होंने शराइत रख दी हैं लगता है। और उन्होंने एक नैब केस का भी जिक्र किया है कि हाँ, जब नैब का केस खत्म होगा तो मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो सबसे पहले इस पे कर रहे हुकूमती साइड पे हम कमेंट, ज़ियाउद्दीन साहब। जी, मैंने आप आज की जो डेवलपमेंट्स हुई है पाकिस्तान में, उसकी खबर मेरे ख्याल से आपको है कि जहांगीर तरीन जो हैं उन्होंने तकरीबन बगावत कर दी है। आज जब कोर्ट पे पहुंचे वो, तो उनके साथ कुछ 15 एमपीएस थे और 3 एमएनएस थे पीटीआई के, और साथ साथ एक ऐसी पीपीपी के एक मेंबर हैं, उन्होंने, शैला रजा ने ये भी कह दिया कि जहांगीर तरीन इज गोइंग टू ज्वाइन पीपीपी, जिसकी वजह से काफी खलबल मची हुई है पीटीआई में। पीटीआई का मुझे लगता है कि इस वक्त परेशानी बहुत ज्यादा हो गई है। फाइनेंस मिनिस्टर के जाने के बाद इमीडिएटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे पीटीआई में काफी तकरीबन अनहिंज हो चुकी है पीटीआई। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है हमारे शौकत तरीन ने जो पीटीआई की जो फाइनेंस की या इकोनॉमिक पॉलिसीज को जिस तरह से उन्होंने एनालाइज किया, तो वो तो इट्स कॉमन नॉलेज इन द सेंस कि हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं, उन्होंने एक तो पहला काम उन्होंने ये किया कि रुपये को फ्लोट करवा दिया बगैर किसी इन्हें जो कहते हैं ना कि कंट्रोल फ्लोट के बजाय उन्होंने फ्री फ्लोट करवा दिया, जिसकी वजह से रुपया बहुत बुरी तरह से गिर गया, जिसकी वजह से हमारे जो कर्जे जो थे वो काफी बढ़ गए। और साथ साथ उन्होंने इसमें जो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 13% पर ले गए, जिसकी वजह से और भी कर्जों का बोझ और बढ़ गया। तो लेकिन अक्सर ये देखा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी से डिमांड को कर्व किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ डिमांड का कोई मसला नहीं था, सप्लाई का मसला था। और सप्लाई के होने की वजह से इन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के अलावा बढ़ने से भी हमने फूड प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि एग्रीकल्चर में रिवर्सेस हुए। इन्हें वीट की प्रोडक्शन कम हुई, कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई, साथ साथ शुगर की जो क्राइसिस हुई, तो जिसकी वजह से सप्लाई वजह से
प्राइसेस बढ़ती चली गई, जिसकी वजह स्टेट बैंक ने उसको, स्टेट बैंक के रिफॉर्म से उसको कंट्रोल नहीं किया गया, जिसकी वजह से, जैसा कि शौकत तरीन ने कहा, कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और जिस कहते हैं ना कि डिस्टर्ब हुई। और IMF की जो कंडीशनैलिटीज अभी जो लेकिन मैं लगी इसके जी मैं इसके सियासी एस्पेक्ट पे बात करना चाह रही थी कि शौकत तरीन साहब ने जो बातें की हैं वो, जैसे आप बता रहे हैं कि वो वजह है, लेकिन शौकत तरीन साहब को लाने की कोशिश की जा रही है और वो इन पे ताबड़तोड़ तनकीद कर रहे हैं। तो सियासी तौर पे आपको क्या नजर आता है कि शौकत तरीन साहब आ जाएंगे? क्या वो कर पाएंगे जो वो चाह रहे हैं? इट इज एग्जैक्टली 180 डिग्रीज sort of different to what this government has been doing. किधर जा रहा है मामला? नहीं, वो तो सबसे पहली बात तो ये है कि शौकत तरीन का, उन्होंने पहले तो कहा था कि वो कन्वीनर होंगे उस एडवाइजरी काउंसिल के, लेकिन जब अनाउंसमेंट आई है वो भी हटा दिया। उसमें कन्वीनर भी नहीं है, ही इज जस्ट ए मेंबर। और हो सकता है कि शायद इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री ना भी मिले, लेकिन चूंकि और अजहर जो है वो यंग आदमी है, काफी कॉम्पिटेंट, वो भी काफी कॉम्पिटेंट आदमी है, और एडवाइजर्स अगर कुछ मिल जाए होंगे 2-4 तो शायद वो बजट पेश कर पाए खुद ऑन हिज ओन। पिछली दफा भी उन्होंने ही पेश किया था बजट। तो लेकिन साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल एक बात कही कि वी विल गो बैक टू द IMF और रीनेगोशिएट करेंगे प्रोग्राम को। ये बहुत बड़ी बात है। I know, exactly. तो yes. अब हुआ ये है, इनको $500 मिलियन जो मिल चुके हैं, इसके बाद इन्हें ख्याल ये आया है कि इन पे जो कंडीशंस अब जो लग गई हैं उन $500 मिलियन के सिलसिले में वो पूरे नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे पावर के जो रेट्स हैं वो बढ़ाने, वो कैसे बढ़ाएंगे? अगर पावर के रेट्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री पे, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन सारी इकोनॉमी पे। और एक तो खैर कंज्यूमर जो है, आम कंज्यूमर जो है, वो खुद जो है ना, वो उसके पास जो है ना सलाहियत नहीं होगी इतनी कीमती इलेक्ट्रिसिटी वो अपने घर के लिए इस्तेमाल करे, बजाय इसके कि इंडस्ट्री में तो ये इकोनॉमिकली विल गो इनटू ए रिसेशन, जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन भी हो सकती है, क्योंकि एक तो कीमतें बढ़ेंगी, दूसरा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो कम से कम होती जाएगी। तो हमेशा जब भी मैंने IMF का प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया है, सबसे पहला तजुर्बा हमारा ये हुआ है कि स्टैगफ्लेशन में चले गए, इकोनॉमी श्रिंक कर गई। तो ये भी अभी IMF की जो प्रोडिक्शन है वो भी यही है कि इस साल जो है हमारी ग्रोथ रेट 1.5% की ग्रोथ रेट होगी, which is very 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 low. साथ साथ कोविड का जो with the population growth it's actually negative. हाँ जी। जी हाँ, और कोविड की जो थर्ड वेव आई है उसकी वजह से इकोनॉमी और भी श्रिंक कर जाएगी। we are in real trouble. We are already in trouble, but we seem to be in much more difficult position. Thank you, Ziauddin Sahib. Dr. Sahib, I want to bring you in. मुझे एक तो आप ये जो, अगर आप because it happened literally a few hours ago and you were at work, but if you're familiar with what happened with Jahangir Tareen and the statement he gave, then I would like a comment from you. उन्होंने कोर्ट के बाहर खड़े होके और फायरवर्क्स किए और उन्होंने एक ही स्टेटमेंट के अंदर इल्तजा भी की और धमकी भी दी। और मैं इल्तजा और धमकी इसलिए कहूंगी क्योंकि उनका जो जुमला था वो ये था कि मैं तो दोस्त था, तुम मुझे दुश्मन क्यों बनाना चाह रहे हो। मतलब ये कि मेरे पे 80 यहाँ पे या पता नहीं कितने 80 से ऊपर यहाँ शुगर मिल ओनर्स हैं और सबका नाम था, तो सिर्फ केस मेरे पे अकेले क्यों, मेरे और मेरे बेटे के अकाउंट्स पे क्यों, मुझे क्यों रोज FIR कर रहे हो। तो तरीन साहब, और ये नोट कीजिए ना कि ये हुकूमत वो हुकूमत बन गई है एक बला की तरह जो अपने बच्चों को खाना शुरू कर देती है। इस बच्चे ने इस हुकूमत को बनाया था,
بٹھایا تھا, بلایا تھا, لوگ کھینچ کر جہازوں میں یہ ترین صاحب لائے تھے, اور آج ترین صاحب کے خلاف اس طرح کا انتقام ہو رہا ہے جس طرح یہ اپنی اپوزیشن سے کرتے تھے. تو ترین صاحب نے ان کو ایک ہی جملے میں, اگر آپ نے سنا ہے تو اس پہ کیجیے گا تبصرہ, اور اس تبصرے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو آج فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے اس پہ بھی تبصرہ کیجیے. فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری سب نے پڑھ لی ہے, لیکن میں 2 جملے میں بتا دیتی ہوں کہ وہ بتا رہی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں عمران خان کی اور نریندر مودی کی میٹنگ کرانے کے لیے کوشاں ہیں, اور اس کوشش میں ڈیسپریٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ باجوہ صاحب ڈیسپریٹ ہیں, کیونکہ سرحدوں پہ یہ جو چل رہا ہوتا ہے معاملہ اس کے لیے پیسے پوسے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پوچھنا یہ چاہوں گی 2 سوال ہیں, ایک وہ اگر آپ چاہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا نیاز بٹ رہی ہے. جی سوال تو 4 ہیں, لیکن چلیے گنتی کون کر رہا ہے. تو جہانگیر خان ترین صاحب کا بریفلی میں نے دیکھا ہے, اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ عمران خان کو بنانے بٹھانے والے, بلکہ بقول عمران خان کی ایک فارمر وائف کے وہ تو ان کے گھر کے راشن واشن تک بھرتے تھے, اس طرح کا سلسلہ رہا ہے. تو یہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں. اس میں دوستیاں بھی بنتی ہیں اور وہی دوستیاں دشمنیوں میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. عمران خان ذاتی طور پہ بھی ایک ونڈکٹیو قسم کے آدمی ہیں. پاکستان کی سیاست میں اور بھی ونڈکٹیو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ, پارٹی فاؤنڈرز کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی. تو زیادہ تفصیل میں تو خیر اس وقت کیا اس پہ جایا جائے, لیکن جو لب لباب ہے وہ یہ کہ جو سینٹ کی الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب کا مبینہ رول ہے, اس کے اوپر عمران خان ان سے پرخاش رکھتے ہیں, اور غالباً ان کو کچھ نہ کچھ وہ سبق سکھانا چاہتے تھے. تو یہ تھوڑا سا ان کا جہانگیر صاحب کا مسل فلیکسنگ کا طریقہ تھا کہ اگر مجھے زیادہ تنگ کیا گیا تو اس کا شاخسانہ کیا پارٹی کے لیے بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیٹس سارٹ آف دی لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. اس کی کتنی اہمیت ہے, ان کی اہمیت اپنے ایک ساؤتھ پنجاب کے گروپ کے طور پہ تو یقیناً ہے, اور شاید اسی وجہ سے پیپلز پارٹی والے بھی کچھ پریمیچرلی انہوں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ بھئی وہ ہماری طرف آنے والے ہیں. آ جاتے یا چلے جاتے تو پھر دوسری بات جو ہے کچھ انہوں نے پہلے ہی بول دیا, بعد میں بیک ٹریک بھی کیا, انہوں نے بھی انکار کر دیا. تو اس قسم کی ہاب نابنگ تو چل رہی ہے. دیکھیے پاکستان میں جو سیاسی ماحول ہے وہ بہت فلوئڈ ہے, دی پولیٹیکل سینڈز آر شفٹنگ. تو اس کے اندر ہر ایک اپنی اپنی پوزیشن کے لیے جاکی کر رہا ہے. پیپلز پارٹی اپنے لیے, مسلم لیگ نواز اپنے لیے, دوسرے گروپ اپنے لیے, اور یہ پاور بروکرز اور پاور کلیکس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے زیادہ ان کو لیوریج ملے اور آئندہ کے فیوچر سیٹ اپ کے لیے. کیونکہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے جس کا زیادہ تعلق آپ کے اگلے سوالوں سے ہے, وہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال جس کے اوپر زیادین صاحب نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی کہ جو اسٹیگفلیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے, اور جو ڈسمل پروجیکشن ہے جی ڈی پی کا, اور جس کو پاپولیشن گروتھ کے تناظر میں آپ دیکھیں اور اس کی ریشو میں دیکھیں تو ایک قسم کی نیگیٹو گروتھ کی صورتحال ہے. So that is very very concerning. تو جب اکنامک انسٹیبلٹی اور انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر پولیٹیکل انسرٹنٹی اور انسٹیبلٹی بھی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تمام قوتیں جو کہ سیاسی قوتیں ہیں وہ محسوس کر رہی ہیں, they can sense it, اور اس لیے وہ اپنی اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا چاہتی ہیں کہ آئندہ چند مہینے میں یا سال یا ڈیڑھ میں بھی اگر معاملہ الیکشن کی طرف جائے یا صورتحال بدلنے کی طرف جائے تو ان کا مقام اس طریقے سے مستحکم ہو چکا ہو, الائنسز بن چکے ہوں کہ اس وقت ان کو وہ فائدہ ہو. آپ نے شوکت ترین صاحب کی بات کی, انہوں نے جو کچھ کہا وہ بہت حد تک فیکٹس پر مبنی ہے. It did come across as a charge sheet against the incumbents. وہ ایسا لگا کہ آ کے چارج شیٹ کر رہے ہیں, تو اگر آپ نئی ایک حکومت میں ایڈوائزر کے طور پہ آنے والے ہیں یا وزیر بننے والے ہیں
تو اس کو اس طریقے سے کھلے عام چارج شیٹ بالعموم کیا نہیں جاتا، لیکن ممکن ہے وہ بہت صاف گو آدمی ہوں، جو کچھ انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ اختلاف نہیں ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کے جو بات کی ایسا ہی ہے، ایک بڑا موٹا تازہ شائلاک ہے آئی ایم ایف، اور وہ بغیر اپنا پاؤنڈ آف فلیش لیے ہوئے لوگوں کو چھوڑتا نہیں، اور جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے نظر تو یہ آتا ہے کہ اقتصاد کو کافی نقصان پہنچایا. اس قسم کی جیسی کی مکسڈ اکانومیز ہیں پاکستان میں، اس میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ابھی بھی پرانا جو پاکستان کا نظام تھا اس کا ایک ہینگ اوور ہے اس کے اندر. تو یہ مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جب آئی ایم ایف آتا ہے. جو بنیادی سوال ہے کہ حکومت کووڈ اب یہ اپریل شروع ہو گیا ہے، کووڈ کو آئے ہوئے سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. تو دنیا بھر میں مثلا امریکہ میں امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. کووڈ کی وجہ سے عوام کو اسٹیمولس چیکس بھیجے گئے ہیں $1200 کے، $800 کے، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر الٹی ٹیکسیشن کی جائے. ٹیکس ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ بڑھائی گئیں پچھلے سال 4-5 میں. تو وہاں پر جو ہے وہ پار ٹیرفس انکریز کر کے ریونیو جنریٹ کرنے کی بات، تو یہ بات جمتی نہیں. تو یہ حکومت کیا سو رہی تھی کہ جو پورا سال آئی ایم ایف کے پاس رینیگوشیٹ کرنے کے لیے نہیں گئی، کہ جب دنیا میں اس قسم کی صورتحال ہے کہ اقتصاد جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہو گیا ہے، تو ان کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا. جو ٹرانش لینے کا وقت آتا ہے تو پھر ان کو ہوش آیا ہے. اور this dovetails into your final question or the last two questions کہ جو فائنینشیل ٹائم نے جو سٹوری کی ہے، فائنینشیل ٹائم کی سٹوری کے اوپر تو ہم لوگ سب بات کر چکے ہیں. مطلب وہ تو آپ آئے ہیں کہنے کے لیے، پچھلے تقریباً 6 ہفتے سے یا 4 ہفتے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی کی کوشش جو ہے وہ جنرل باجوہ نے شروع کروائی یو اے ای کے تھرو، اور جنرل باجوہ خود یو اے ای آتے جاتے رہے ہیں، ان کے ساتھ براہ راست انہوں نے بات کی، اور یہ ایک قسم کا تھا کریٹ کرنے کی کوشش ہندوستان کے ساتھ کی. تو میں نے دو روز قبل خاصا طویل مضمون اس کے اوپر لکھا کہ باجوہ صاحب پہلی دفعہ، یہ پہلے آرمی چیف نہیں ہے جنہوں نے ایسی صورتحال میں ہندوستان کو اپروچ کیا. جب بھی اکنامک کرنچ کی صورتحال ہوتی ہے یا پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں انسرٹن ہوتا ہے، یا اس کو دنیا بھر سے جو ٹریڈیشنلی اکنامک ونڈ فال ملتا رہا ہے پاکستان کو، کولڈ وار کے زمانے میں ملا ہے، ایوب خان کو بہت بڑا ونڈ فال ملا آنے کے چند سال کے بعد، پھر ضیاء الحق کو ملا، اس طرح مشرف کو وار آن ٹیرر کا ملا. جب وہ چیز نظر نہیں آتی تو وہاں پر ان کو پریشانی. بھائی قرضہ ہے کیا پاکستان کا؟ قرضہ بنیادی طور پہ قرضہ از دی بجٹ ڈیفیسٹ، اس کے لیے پھر وسائل تلاش کیے جاتے ہیں. تو وہ صورتحال یہ ہے کہ اب امریکہ سے اس قسم کے ڈالر نہیں ملتے، چین اس طرح کا لینڈر ہے نہیں جو اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے انہوں نے شروع میں کوشش کی تھی، جو ہاٹ کیپٹل کہلاتی ہے، جو شارٹ ٹرم منیز ہوتی ہیں، وہ سوکھ گئیں سال سوا سال کے اندر. جو پاکستان کے اقتصاد کے اندر جو بنیادی ایک مسئلہ پیدا ہوا وہ ہاٹ منیز کے واپس جانے سے، اور اس میں بہت سارا پیسہ اربوں سے آیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے قرضے بھی واپس لیے. تو اس کی وجہ سے باجوہ صاحب کا جو عمران خان پروجیکٹ تھا، جو 10 سال کا پروجیکٹ تھا، وہ تو 2.5 سال میں چوپٹ ہوتا نظر آ رہا ہے ان کو. تو جب وہ چوپٹ ہوتا نظر آیا ان کو، تو پھر انہوں نے ہندوستان کے ساتھ وہ باتیں کرنے کی کوشش کی جس کے اوپر وہ لوگوں کو لان تان کرتے رہے ہیں. یہی تجارت جو ہے، جب وہ نواز شریف کی حکومت کے دوران افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی انہوں نے فیسلٹی مانگی، تو یہ ان کو امرتسر تک جانے نہیں دیتے تھے. اب جو تقریر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کی اس میں سب باتیں کی ہیں. تو یہ باتیں پہلی دفعہ نہیں ہوئی. ایوب خان اس کے اوپر تفصیلی ایک پروپوزل دے چکا، ضیاء الحق جو ہے وہ دے چکا. اس کے علاوہ جنرل کیانی نے اس کے اوپر بات کی ہے. پرویز مشرف کا تو سب کو یاد ہے کہ ابھی تو ان صورتحال میں it does not hold a whole lot of water with India. باجوہ صاحب کی سنسیریٹی کے اوپر سب کو شبہ ہے. میں یہ کہوں گا بعض لوگ ہیں کہ سنسیریٹی اور شبہ کرنا چاہیے بھی. جو پاکستان کے اندر میرا خیال ہے ان کی ڈیسپریشن پہ کسی کو شبہ نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ نظر آ رہی ہے نا یہ ڈیسپریشن. جو سب باتیں ابھی ہم نے کی کہ آپ کو یہ تمام موورز شیکرز پلیئر جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن اور اپنا پینترا جو ہے وہ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ وہ 10 سال کی پائیداری اس کے اندر نہیں ہے. یہ تو اگر سال سوا سال بھی کاٹ جائے مزید گرانٹڈ کہ پی ڈی ایم کی شکست و ریخت جو ہے وہ جاری ہے، اس کے اپنے اندر مسائل پیدا ہیں، لیکن یہ حکومت تو اپنے بوجھ کے اندر گر رہی ہے، کے نیچے گر رہی ہے.
And that is what was planned by the opposition. और यहीं से हम सेगवे opposition की सियासत में कर लेते हैं कि देखें ना, जब ये आए थे तो शुरू दिन से जो opposition थी वो कहती थी हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपने बोझ तले खुद गिरोगे। ज़ियाउद्दीन साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त जिस किस्म की लड़ाई पीपल पार्टी और नून लीग में चल रही है, वो ऐसे लगता है या तासुर दिया जा, लोग कहते हैं, मैं नहीं, ये मेरा तज्जिया नहीं है, पर मैं सवाल आपसे रख देती हूँ, ये तो दोनों एक दूसरे के रकीब रूसिया की तरह चल रहे हैं, कोई उस तरह का मामला है? नहीं, ये कुछ इंट्रिगिंग बात है, क्योंकि जिस पोस्ट के खातिर दोनों में लड़ाई हुई है वो टोटली इनसिग्निफिकेंट पोस्ट है, अपोजिशन लीडर इन द सेनेट। उसकी कोई ऐसी हकीकत नहीं है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि भाई कोई पहले अरेंजमेंट हो चुका था कि अपोजिशन लीडर जो है ना मुस्लिम लीग का होगा, तो वो तो अरेंजमेंट इस वजह से था कि गिलानी साहब चेयरमैन इलेक्ट हो जाएंगे, उस कंडीशन पे अपोजिशन लीडर जो है मुस्लिम लीग का होगा। तो जब वो गिलानी साहब चेयरमैन इलेक्ट नहीं हुए तो जाहिर है कि गिलानी साहब को लाने का मकसद क्या है। एक तो खैर मेरा ये ख्याल था कि भी शायद गिलानी साहब को आप बनाते भी नहीं अपोजिशन लीडर, किसी और पीपीपी के बंदे को दे देते। गिलानी साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके लिए ये पोस्ट जो है ना कोई जेब नहीं देता। लेकिन दूसरी बात यह है कि रजा रब्बानी ने और मुस्तफा नवाज ने दोनों ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया है कि आपने बाप के वोट क्यों लिए। और इस पे मैं भी जो है ना, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई थी कि अपोजिशन लीडर बनाना ही बनाना है, और वो भी बाप के वोट लेकर। तो इससे तो जाहिर है कि PMLN वुड बी डेफिनेटली हर्ट। और ये मेरे समझ नहीं आया कि इन दोनों पार्टीज ने बड़े मैच्योर बड़ी पार्टीज हैं, और तो दोनों ने इस किस्म की छोटी हरकत क्यों की? दोनों ने, एक तो मुस्लिम लीग को दोनों ने कैसे, ज़ियाउद्दीन साहब, दोनों ने कैसे मुस्लिम लीग को इस पोस्ट के खातिर इतना बड़ा हंगामा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ इस पोस्ट के खातिर पीपीपी को बाप के पोस्ट नहीं लेने चाहिए थे। तो ये दोनों छोटी हरकत थी, यानी कॉमिकल। मेरा ख्याल है हंगामा, जहाँ मैं अगर आपको इंटरप्ट कर सकूं, हंगामा पोस्ट के लिए देखें तासुर जो गया है पब्लिक में वो ये है कि जो नून लीग है उसने हंगामा उस एक पोस्ट के लिए नहीं खड़ा किया, उसने नीयत पे खड़ा किया है कि ये आपने किया क्या है। और फिर पीपल पार्टी की, जैसे आप कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही, लग नहीं रहा कि इस पोस्ट के ऊपर कोई तनाज़ा था, मसला कुछ और है। जैसे मैंने पहले इशारा किया कि क्या ये दोनों एक दूसरे के रकीब रूसिया बने हुए हैं, क्योंकि पीपल देखें, नून लीग इन पे इल्जाम लगा रही है कि तुम लोगों ने डील कर ली, राइट? जाहिर है क्योंकि उन्होंने बाप से वोट लिए, जमात इस्लामी से वोट लिए, और पीपल्स पार्टी इन पे लगा रही है कि असल में तो डील तुमने किया, तुम लोग तो सजा याफ्ता हो, तुम लोग तो कन्विक्टेड हो, तुम लोग तो मुल्क से बाहर और जेल से बाहर बैठे हो, हम पे तो सिर्फ जमानतें हमने ली हुई हैं। दोनों तरफ से मसला कुछ और है, मसला ये ऑपोजिशन लीडर का नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये दो जो हैं, एक वजह हो सकती है, हो सकता है कि दोनों ने ये फोर्सी किया हो कि इलेक्शन होने वाले, असेंबली टूटने वाली है, जिससे पता चलता है कि जहांगीर तरीन की जो डेवलपमेंट हुई है आज, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये कि दोनों ने, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब बेनजीर साहिबा मुलाकात कर रही थी मुशर्रफ से, उस जमाने में मैं लंदन में था और नवाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकातें होती थी एज डॉन करस्पॉन्डेंट। तो मैं उनसे अक्सर प्रोवोक करने की कोशिश करता था कि ये जो मीटिंग हो रही है मुशर्रफ के साथ बेनजीर की, उसके मुताबिक कुछ आप बयान दे दें, बट ही वुड नेवर, वो मुस्कुरा के खामोश रह जाते थे। मुझे लगता ये था कि बेनजीर के साथ इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है कि पहले आप मुशर्रफ को राम करें, हम दोनों वापस जाते हैं फिर पाकिस्तान। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों ने ये सोचा होगा कि शायद असेंबलियां टूटने वाली है, इलेक्शन होंगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि अभी हम अपनी लग करें, हम अलग अलग हो जाएं
اور اپنی سچویشن کریٹ کریں, اپنی بیس بنائیں اپنا. تو آپ کا خیال ٹھیک ہے, میں آپ کا خیال تقی صاحب کے پاس لاتی ہوں. تقی صاحب, کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ الیکشن ہونے والے ہیں؟ کیونکہ عام تاثر یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی عام الیکشن نہیں چاہتی اور نون لیگ عام الیکشن ہی چاہتی ہے. اور جو نون لیگ نے الزام لگایا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر وہ یہ ہے کہ تم ان ہاؤس چینج چاہتے ہی اس لیے ہو کہ تم نئے سلیکٹڈ بننا چاہتے ہو, ورنہ تو تمہارے پاس کوئی وزیر اعظم بننے کا طریقہ نہیں ہے. جی, میں تو پہلے ہی گزارش کر چکا کہ پولیٹیکل سائنس جو ہیں وہ سیاسی ماحول اتنا تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے کہ ہر پارٹی, اس میں پیپلز پارٹی یا نواز لیگ کی تخصیص نہیں ہے. آپ نے کل عوامی نیشنل پارٹی کا پارٹنگ شاٹ سنا, وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ گئے. تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے الیکشن بیس کو دیکھ رہی ہیں اور اس کے مطابق اپنی پوزیشن طے کر رہی ہیں. تو اس میں بالکل ایسا ہی ماحول ہے. اسمبلی اب ٹوٹے یا 6 مہینے بعد ٹوٹے, حالات اسی جانب غالباً جا رہے ہیں. کیا میری رائے میں یہ دونوں نے یہ طے کر کے یہ اس طریقے سے علیحدگی اختیار نہیں کی. سیاسی الائنسز پاکستان کی تاریخ میں کم ہے جو کہ اکٹھے گئے ہوں, یعنی انہوں نے تحریک چلائی اور اس کے بعد وہ الیکٹورل الائنس میں تبدیل ہو گیا ہو. پاکستان قومی اتحاد جو ہے 77 کا, وہ ایک ذہن میں آتا ہے امیڈیٹلی, جو کہ تحریک چلانے کے بعد اکٹھے انتخابات میں گئے. ایم آر ٹی جو ہے وہ الگ الگ گئے انتخابات میں. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ہے, اگر یہ پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب بھی ہو جاتی تو یہ کہیں اکٹھے انتخابات میں چلے جاتے. کچھ الیکٹورل ارینجمنٹ ضرور ہو سکتی ہیں, جیسے کہ بے نظیر بی بی نے اپنے ایم آر ڈی کے زمانے میں کیا تھا کہ ایم آر ڈی کے قائدین کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے ہوں گے, اس طرح کی چیزیں. لیکن مجھے یہ جو گیلانی صاحب والی سچویشن ہے اس میں 2-3 پیچیدگیاں تھیں. دیکھیے, گیلانی صاحب کوئی اپنے ووٹوں سے تو منتخب نہیں ہوئے تھے سینیٹر, اور یہ بات وہ خود بھی جانتے ہیں, وفادار آدمی ہیں. میں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جب 2 دن پہلے وہ دوسری پارٹیوں کے ووٹ اور 81 ووٹ انہوں نے مسلم لیگ نواز سے لیے, اور وہ انہوں نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا, بلکہ کہا ایک پریس کانفرنس میں کہ جب یہ چیز نیگوشیٹ ہو رہی تھی تو راجہ پرویز اشرف صاحب نیگوشیٹ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے بہاف پہ, تو انہوں نے یہ اپوزیشن لیڈر والے معاملے کے اوپر زور نہیں دیا اور نہ اس کی کوئی لکھت پڑھت ہوئی, کیونکہ اس وقت تھرسٹ جو تھا وہ سینٹ کے اوپر نہیں, بلکہ آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی کے اندر نو کاربونس موو, اور اس کی بات تھی کہ اگر یہ گیلانی صاحب یہاں سے الیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہم یہ نمبرز مسٹر کر لیتے ہیں تو اس سے ایک عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی شاید لائی جا سکے. تھرسٹ اس طرف تھا. پھر مسلم لیگ نواز نے یہ سینس کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے فینسز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مینڈ کر رہی ہے یا اس کو مزید مستحکم کر رہی ہے. تو میری رائے یہ کہ دے فورس دیئر ہینڈ. ضیاءالدین صاحب نے صحیح کہا کہ say that again please, sorry say that again please, sorry say that again. جی, ضیاءالدین صاحب نے یہ صحیح فرمایا کہ جو اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن ہے وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو جاتا, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این اور شاید مولانا فضل الرحمان وہ پیپلز پارٹی کا ہینڈ فورس کرنا چاہتے تھے کہ آپ شو کرائیں اپنا ہاتھ, اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے دے واکڈ انٹو اٹ. یہ میرا اندیا یہ ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں, ہاں کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ نے ان کا فورس اس لیے کیا ہاتھ کہ جو پیپلز پارٹی نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آؤ پہلے پنجاب میں ان ہاؤس چینج لاتے ہیں, بزدار کو نکال کے پرویز الہی کو لے آتے ہیں. اب بزدار بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں اور پرویز الہی بھی انہی کے ساتھی ہیں, اور اس بات پہ جو غصہ چڑھا نون لیگ کو تو انہوں نے فورس کیا ان کا ہینڈ وہ کام کر کے کہ وہ سڈنلی آؤٹ آف نو ویئر مولانا سے اناؤنس کروایا کہ آپ مشروط کر دیں لانگ مارچ کو استعفوں سے, اور وہاں سارا کھیل جو تھا وہ مطلب ایوری تھنگ کیم ٹو دا فور. وڈ یو اگری؟
देखिए जी, वहाँ भी एक तरह से मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करने, अपनी कार्ड शो करने पर मजबूर कर दिया, यूं कह लीजिए। मजबूर ये बातें तो हो रही थी कि पंजाब के अंदर भी इन हाउस चेंज आ सकता है। अब पीपल्स पार्टी ने जाके चुना परवेज इलाही साहब को, तो अब why would नवाज शरीफ in his right mind actually do this? मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सर्वेज हैं या परसेप्शन है पॉपुलैरिटी का, उसमें चौधरी परवेज इलाही फिट नहीं होते इस माहौल में, चाहे वो जरदारी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक आए या एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक आए, वो कंपनी नहीं चल सकती थी। तो उसमें भी पीपल्स पार्टी जस्ट वॉकड इनटू इट। आई रियली थिंक दैट वे। तो ये 2-3 चीजों से मुस्लिम लीग को ये अंदाजा हुआ कि ये खेल जो है दोनों तरफ रहे हैं विकेट के। तो उस सूरत हाल के बाद ये, और आपने देखा कि गिलानी साहब खुद शायद इसका मलबा भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। उन्होंने अपनी कल परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में कुछ 10 दफा तो उन्होंने ये कहा कि ये चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया और बिलावल साहब का नाम उन्होंने लिया। तो मेरी गुजारिश यही है कि वो वफादार आदमी है, अगर 2 रोज पहले वो किसी से वोट मांगने गए और अगले दिन उनके खिलाफ खड़े हो गए, और वो भी ऐसी पार्टी के वोटों को लेकर के जो इतनी रुसवाए जमाना है कि उसका नाम भी कोई लेना नहीं पसंद करता, तो वो ये धब्बा अपने दामन पर नहीं चाहते थे। मेरा परसेप्शन है, गलत हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं ज़ियाउद्दीन साहब को दावत देती हूँ, ना सिर्फ उस पार्टी के अगेंस्ट जिसने अपने क्या कहते हैं उसको 83 वोट इनकी झोली में डाले, बल्कि जो गिलानी साहब ने अपने इंटरव्यू में ने कहा ना कि जी मुझे तो हुकूमत के वोट तब भी मिले थे जब मैं सेनेटर बना, तो वो वाले वोट तो उनको नून लीग के टिकट के प्रॉमिस पे मिले थे। नून लीग वेंट वे आउट टू गेट हिम इलेक्टेड। आप क्या कहेंगे ज़ियाउद्दीन साहब, ये क्या माजरा है? नहीं, बात तो आपकी सही है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हो सकता है कि उनके जहनों में हो और हम उस तक पहुंच भी ना पाए। मुझे याद पड़ता है कि 2007 में एपीसी हुई थी लंदन में। हाँ, एपीसी हुई थी लंदन में, नवाज शरीफ ने फोर्स किया था उसको। एआरडी भी बैठ गई थी वहां पर, जेयूआई, जेआई, पीटीआई, सब सारी पार्टीज वहां पर थी। लेकिन जैसी वो मीटिंग खत्म हुई, स्प्लिट हो गई। मुस्लिम लीग वेंट आउट ऑफ एआरडी और उन्होंने बनाया एपीडीएम, जिसमें मुस्लिम लीग, पीटीआई, जेयूआई और जेआई, इन 5 की पार्टी थी जो अलग हो गई थी एआरडी से, और वो पीपल्स पार्टी से अलग होना चाह रहे थे। एग्जैक्टली उसी किस्म की सिचुएशन अब हुई है। यानी पीडीएम जो है वो उसी तरह से पीडीएम टूटी है जिस तरह से एआरडी टूटी थी। क्योंकि पीडीएम जब बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम बाइकआउट करेंगे इलेक्शंस को और मुशर्रफ को वर्दी में इलेक्शन करने नहीं देंगे। लेकिन बाद में हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया 2008 में, जिसकी वजह से जमात इस्लामी और इमरान खान बहुत खफा थे, जो दोनों से, जेओआई से और मुस्लिम लीग से। तो मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म की सिचुएशन उस वक्त हुई थी। तो अभी भी मुझे लगता है कि मैं ऐसा मैंने ऑब्जर्वर ऑफ पाकिस्तानी सियासत, मेरे समझ नहीं आ रही ये बात कि इस वक्त अगर मुस्लिम लीग चाहती तो उनको शहबाज शरीफ के बेटे साहिबजादे को चीफ मिनिस्टर बना सकती थी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवा के। मैं रोकूं आपको जी आपको माजरत के साथ। जी प्लीज। यही तो पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई परवेज को नहीं बनाना था तो इसको बना लो, हमजा को, यही कहती है ना पीपल्स पार्टी। तो नून लीग ये कहती है जी, नून लीग ये कहती है कि ये पंजाबी टर्म है कि हमारा मीटर नहीं पोया हुआ कि इस वक्त हम ये काम करें, ठीक है, हम फैसिलिटेट नहीं करना चाहते बाजवा साहब को। ये ख्वाहिश बाजवा साहब की है और आप, नून लीग का इल्जाम पीपल पार्टी पे ये है कि आप बाजवा का एजेंडा लेके चल रहे हैं, वो बुजदार को हटवाना चाहते हैं। और ये जो इन्होंने नाम लिया है हमजा का, ये नून कहती है,
اصل میں تو یہ پرویز کو بنانا چاہتے تھے. جب ہم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6-7 ممبران کی پارٹی اور دوسری طرف 160 ممبران کی پارٹی پرویز الہی کو ہم بنا دیں, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اچھا چلو پھر حمزہ کو بنا لو. رائٹ, تو یہ جو حمزہ کو بنا لو والا ہے, یہ نون لیگ از ناٹ بائنگ اٹ فار سیورل ڈفرنٹ ریزنس. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان ہاؤس چینج کے حق میں ہی نہیں ہیں, ہم نے کسی کا گند یا بوجھ نہیں اٹھانا. وی وانٹ الیکشنز اینڈ ایوری باڈی apparently there is round table sort of agreement that if an election takes place, Noon League sweeps. تو یہ جو انہوں نے کام کیا تھا بہت ہی آسانی سے ہو سکتا تھا. after taking over Punjab, they could have forced Mr. Imran Khan to dissolve his National Assembly. اور یہ نہیں پنجاب کے نہیں جب بڑے میاں صاحب دیکھیں الیکشن تو ہو ہی جاتے نا. اگر ٹیک اوور کر لیتے پنجاب کو, with Punjab in your hand, you could have forced Mr. Imran Khan any day. کیونکہ پنجاب کے بغیر عمران خان نہیں چل سکتے. یہ مجھے نہیں لگا کہ جی آپ سمجھ میرا خیال ہے یہاں تک تقی صاحب کو موقع دیتے ہیں. جی میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. many a slip between the cup and the lip there. اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کو وہ میاں منظور بھٹو صاحب والی صورتحال 93-94 کی یاد ہوگی. اس طرح 17-18 ووٹوں سے وہ اسمبلی چلاتے رہے, بے نظیر بی بی کی سپورٹ تھی. تو پھر ایک اسمبلی کی ڈسولوشن انہوں نے کی اور وہ لاہور ہائی کورٹ نے غالباً وہ اسمبلی بحال کر دی, اور بھٹو صاحب نے کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ دوبارہ توڑ دی. تو اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ جب اسمبلی اگر اس طریقے سے وہ ڈیزالو کر دی جائے تو اس کے اندر پھر وہ پلیئرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان ہاؤس چینج اور جوڑ توڑ والی سیاست سے مضبوط صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پھر کسی حد تک جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ اور بعض اوقات سویلین بیوروکریسی بھی ہوتی ہے. اور یہ 90 کی دہائی کا پورا نچوڑ یہی ہے کہ اس وقت, اور خاص طور پہ یہ 93 سے جو پنجاب میں جو صورتحال ہوئی میاں منظور بھٹو سے عارف نقی, اور ایکچولی شروع تو غلام حیدر وانی صاحب کی حکومت گرانے سے ہوئی تھی جو کہ پیپلز پارٹی نے نو کانفیڈنس کے ذریعے گروائی. پھر اس طریقے سے وہ, تو یہ بات مزید پیچیدہ ہو جائے گی. اور میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ چیز بہت ان کے ذہن میں یہ کلیئر ہے شاید کہ اس معاملے کی طرف نہیں جانا. دی اونلی پرسن ہو وڈ بینیفٹ فرام دس پرسنلی وڈ بی جنرل باجوہ, اور جو نظام انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے وہ اس سے مستحکم ہوگا یہ جوڑ توڑ کی سیاست سے. میں آپ کے آگے سوال رکھتی ہوں تقی صاحب. جی 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 کہیے. جی ضیاء الدین صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ یہ پنجاب کا چیف منسٹر جو ہے, اگر آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف نے بے نظیر کو زچ کر دیا تھا, اسی طرح سے کھر نے بھٹو صاحب کو زچ کر دیا تھا. یعنی پنجاب کا چیف منسٹر پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اور یہ بزدار کو جو انہوں نے عمران نے بنایا ہے چیف منسٹر, اسی لیے بنایا ہے کمزور ترین آدمیوں. اگر کوئی اچھا آدمی چیف منسٹر بن جاتا پنجاب کا تو عمران خان کو آؤٹ شائن کر چکا تھا. تو اس میں جس نے بھی ان کو یہ ایڈوائز دی ہے کہ بزدار کو بنائیں چیف منسٹر, وہ ویری کلوز ٹو مسٹر عمران خان. وہ تو جادو سے بنے ہیں. نہیں جی, تاریخی ایگزامپل اس کی بھی موجود ہے. بھٹو صاحب نے کھر صاحب کو ہٹا کے رامے صاحب کو بنا دیا تھا, خاصے کمزور آدمی تھے. ایون بے نظیر نے, وہ بھٹو صاحب سے انہیں نفرت ہو گئی تھی بے نظیر صاحبہ کو. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ بھٹو صاحب چیف منسٹر بنے تھے, بے نظیر جب پرائم منسٹر تھی, تو انہوں نے بنا کے بھیجا تھا فیصد سال حیات کو پنجاب ایز سینئر منسٹر. وہ واپس آیا تھا واپس روتے ہوئے کہ بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کے کسی ورکر کو چیف منسٹر ہاؤس میں گھسنے نہیں دیتا تھا. اس زمانے میں وہ مسلم لیگ جنا میں تھے. بھٹو واز اے کانسپریٹر, ریئل کانسپریٹر.
اور اس نے تو برباد کیا پیپلز پارٹی کو پنجاب میں. اٹ واز وٹو. اور وہ پھر اس کے بعد انہوں نے زرداری صاحب نے اس کو پنجاب کا صدر بھی بنا دیا تھا پیپلز پارٹی کا. تو پھر یہی تو ضیاء الدین صاحب یہ پھر دیکھیے نا اس پرسپیکٹو میں جب آپ نے رکھا ہے تو پیپل پارٹی کا پرپوز کرنا کہ پرویز الہی کو ہم نے بنانا ہے, اسی کی وجہ سے تو سارا معاملہ خراب ہوا. اور پھر وہ جو سربراہی اجلاس تھا اس میں عجیب و غریب شرائط رکھی گئی. میں ایک انٹرسٹنگ 2 سوال رکھنا چاہتی ہوں تقی صاحب آپ سے رجوع کرتی ہوں. آج انفارچونیٹلی جو پاکستان کی سب سے پرانی سیاسی پارٹی ہے جو پروگریسو اور لیفٹ کی تھی, وہ اس وقت دکھائی دے رہی ہے سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹس کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے اور اس کے اوپر تھو تھو ہو رہی ہے. مطلب اور تھو تھو کوئی, میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہی, میں انڈیپینڈنٹ لوگوں کی بات, کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ لوگوں کی بات کر رہی ہوں. اور وہ چیخیں مار رہے ہیں. تو کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ پہلا سوال. کیونکہ وہ ایکچولی بات یہ کر رہے ہیں اس وقت, کیونکہ ان کے اوپر تنقید آئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی 30 سالہ پرانی ہسٹری نکال کے لا رہے ہیں کہ اصل سلیکٹڈ یہ تھا, ضیاء الحق کا یہ تھا, سب کچھ سچ ہے, کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. لیکن they are not living in here and now. They are bringing, وہ آج کی اپنی جو باتیں ہیں جن کے اوپر تنقید ہو رہی ہے ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں نواز شریف کی 30 سال پرانی غلطیوں سے. اس کے اوپر ذرا آپ کو پہلے اور پھر دوسرا سوال بعد میں. جی میں گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. آپ نے کہا سب سے پرانی پارٹی, سب سے پرانی تو وہ اس طرح ہے کہ نیشنل آرمی پارٹی کو بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ کے ذریعے بین کروا دیا گیا. تو نیشنل آرمی پارٹی کی ری انکرنیشن عوامی نیشنل پارٹی ابھی موجود ہے. تو اگر حساب دیکھا جائے تو پاکستان کی سب سے پرانی پارٹیاں مسلم لیگ, عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کہلائیں گی. پیپلز پارٹی تو اس حساب سے نئی پارٹی ہے. یا جو ویسٹ پاکستان کے بعد اب جو پاکستان رہ گیا اس کی پرانی پارٹیوں میں ہے. مگر یہ مسائل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, 73 کا آئین جب بنا تو اس کے چند مہینے کے بعد یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. نیشنل آرمی پارٹی کی حکومتیں بنی تھیں بلوچستان میں, اور اس زمانے میں NWFP کہلاتا تھا, خیبر پختونخوا صوبہ سرحد میں. تو مفتی محمود صاحب کی کولیشن گورنمنٹ تھی صوبہ سرحد میں, اور سردار عطا اللہ خان مینگل کی نیشنل آرمی پارٹی کی وہ بھی سب کولیشن گورنمنٹ بلوچستان میں تھی. تو اگر اس کو اوریجنل سن کہا جائے تو نیشنل آرمی پارٹی بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب نے برخاست کر دی تھی یہ چند مہینے 8-9 مہینے کے بعد. اور اس کے پریٹیکسٹ کافی ہیں, لیکن اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہیں تھی پروونشل اسمبلی میں. اور وہاں پر بلوچستان کی جو ابھی ہوا بالکل وہی. جی یہ سن لیجئے, جو جام کمال صاحب ہیں, ان کے باپ کے باپ جام میر غلام قادر خان لسبیلا والے, ان کو بھٹو صاحب نے چیف منسٹر وہاں پر عطا اللہ خان مینگل کی جگہ پر بنایا, اور ایسی صورتحال میں بنایا کہ جب پیپلز پارٹی کے پاس ایک سیٹ بھی وہاں نہیں تھی. تو اس کے اوپر احتجاج میں NWFP کی نیشنل آرمی پارٹی اور JUI کی کولیشن مفتی محمود صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اب وہاں پر پیپلز پارٹی کے پاس شاید 4 سیٹیں تھی, اور تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ خان عبد القیوم خان کے ساتھ الائنس میں گئے. وہ قیوم لیگ کہلاتی تھی. سینٹر میں تو ان کی الائنس تھی, لیکن پروونسز میں بھی الائنس. تو انہوں نے پھر وہ 73 سے لے کر 77 تک جوڑ توڑ کے ذریعے وہ حکومتیں چلائیں, جو بلوچستان کی بھی اور NWFP کی. تو یہ کہنا نامناسب ہے کہ بھئی فلاں نے یہ کام پہلے شروع کیا اور فلاں نے یہ کام شروع کیا, سیاست میں ہوا. اگر وہ اس وقت نیشنل آرمی پارٹی کو اپنی حکومت کرنے دیتے تو ممکن ہے کہ وہ صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی کہ جس کے اندر ضیاء الحق کو انٹرونشن کا موقع ملا.
اس طریقے سے بعد میں بھی یہ صورتحال آتی رہی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ غلام حیدر وائیں صاحب کی حکومت کو برخاست کرنے میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول تھا. اس وقت IJI تھی اور اس کے اندر بڑا حصہ جو ہے وہ نواز لیگ کا تھا. ان کی سیٹیں زیادہ تھیں اور بھٹو صاحب پھر بھی وہ بنے وزیر اعلیٰ. بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ پیپلز پارٹی کو سردار عارف نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے سپاہی صحابہ کا ایک ووٹ لینا پڑا. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میرا خیال میں they really don't have a leg to stand on as far as this situation goes. پھر یہ Machiavellian tactics جو ہیں یہ انہوں نے اپنی حکومتوں میں بھی رکھی ہیں, صرف NWFP اور بلوچستان کی بات نہیں ہے. ضیاء الدین صاحب نے ذکر کیا مصطفیٰ کھر صاحب کا کہ وہ ایسے مشکل وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو ہٹا کے حنیف رامے صاحب کو لگا دیا گیا, حنیف رامے صاحب کو ہٹا کے صادق حسین قریشی صاحب کو لگا دیا گیا. اسی طرح بلوچستان میں ٹیلنٹڈ کزن ممتاز بھٹو اور جتوئی صاحب آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو دس از پارٹ آف دا ڈرل. یہ اعتراض نہیں ہے لیکن ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہی ہے. دیکھیے میں ایک بات جی اور بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ سن 88 کی اسمبلی کو چلنے نہیں دے گیا اور نو کانفیڈنس کا ووٹ آ گیا. دیکھیے جی اس وقت جو سب سے پہلا ایک زیادتی ہو گئی تھی, میں نے MRD کا ذکر کیا. MRD الیکٹرل لائنس نہیں تھا لیکن بہرحال پھر بھی ایک طریقے سے وہ چلا. تو جس وقت غلام اسحاق خان کو الیکٹ کرنے کا وقت آیا, وی انڈرسٹینڈ کہ بہت بڑے کنسٹرینٹ تھے اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن نوابزادہ نصر اللہ کے مقابلے پر جو کہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے اور MRD کے رو رواں رہے تھے, ان کے مقابلے پہ غلام اسحاق خان کو الیکٹ کروایا پیپلز پارٹی نے. اب یہ تو تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی اپنے سے تو ریکارڈ نہیں بنا سکتا نا جی. چھوٹا سا سوال تقی صاحب کی ساری جو انہوں نے جس بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ یہ ہر وقت ہوتا ہے, لیکن کیا یہی ایکسکیوز رہے گی آج کے سیاستدانوں کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں ہسٹری ہے نا, 70 سال ایک ملک چلا رہا. اب کیا ہم آج بھی انہی کے باپ دادے, بلاول کے, مریم کے والد صاحب, انہوں نے سب نے غلطیاں کی, سب نے اسٹیبلشمنٹ کی, ایک نہ ایک وقت سہولت کاری کی. تو کیا ہم کہیں کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے تو یہ بھی نہ سیکھیں, یہ بھی یہی کام کریں؟ اور اس سے جڑا سوال یہ ہے کہ آج جو مارکیٹ میں گرم سوال ہے وہ یہ ہے, اور جو مریم اٹھا چکی ہیں, کہ کیا بلاول اگلے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوں گے, ہو سکتے ہیں؟ کیا یہی دوبارہ ہم ہسٹری ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ضیاء الدین صاحب جی, ویسے سلیکٹڈ کا جہاں تک تعلق ہے, ڈاکٹر صاحب بھی سلیکٹڈ تھے, روم سے لایا گیا تھا الحسن نے اور ابراہیم نے مل کر, اور پھر نواز شریف سلیکٹڈ تھے. صرف بے نظیر کی پہلی حکومت جو تھی وہ سلیکٹڈ نہیں تھی, she fought it out, she got elected. لیکن اس کے بعد اس کو بیچاری کو کمپرومائزز کرنے پڑے تھے, جیسے صاحبزادہ یعقوب کو انہوں نے بنانا پڑا تھا ایز فارن منسٹر, اور پھر فائنانس منسٹر بھی ان کا تھا, اسٹیبلشمنٹ سے ملا تھا. پھر غلام اسحاق خان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا تھا ایز صدر. تو اس کے بعد تو خیر وہ she should have resigned and وہ شاید ان کو حکومت ہی نہیں لینی چاہیے تھی. anyway she was the only one who was not elected. باقی کے سارے سلیکٹڈ ہی رہے ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, نواز شریف صاحب نے اس دفعہ جو کام کیا تھا GT روڈ پہ ڈسکوالیفیکیشن کے بعد انہوں نے جو پوزیشن لی تھی وہ بہترین پوزیشن تھی. انہوں نے زج کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو, اور پنجاب پہلی دفعہ تھا کہ پنجاب, سینٹرل پنجاب جو ہے وہ پنجابی فوج کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا, اور ہو سکتا تھا کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی, کہ یہ جاری رہے, تو یہ فائنلی فوج کو بیرکس میں واپس بھیج سکتی تھی. کیونکہ یہ جب فوج نے پیپل پارٹی ساتھ چھوڑ گئی نا, پیپل پارٹی ساتھ ہی چھوڑ گئی, پیپل پارٹی ساتھ چھوڑ گئی نا. لیکن یہ جنگ جاری رہنی چاہیے, کیونکہ جب فوج نے بنگلہ دیش کے خلاف ایکشن لیا تو پنجاب نے فوج کا ساتھ دیا. جب فوج نے MRD کے خلاف سندھ میں
ایکشن لیا تو پنجاب نے ساتھ دیا. جب NWFP کے خلاف فوجی ایکشن لیے تو پنجاب نے ساتھ دیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب کھڑا ہو گیا فوج کے خلاف. یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب اپنا جوڑ توڑ نہ کریں اور بلاول کو دے دیں لیڈرشپ, شاید وہ ینگ مین could possibly accept what his mother did. جی اس کے لیے, ہاں جی اس کے لیے ان کا ملک سے باہر ہونا بڑا ضروری ہے. وہ ملک کے اندر ہیں, اور اب جب ہم مشورہ دیتے تھے آپ چلے جائیں تو اس وقت وہ نہیں گئے, اب وہ ECL پہ ہیں. یہاں پہ میں واپس, اور probably we should sort of try and sort of close it. تو تقی صاحب یہ جو انہوں نے بات کی اس کو میں جوڑتی ہوں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو کر دینا ایک طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ میں ایک اچھی بھلی موومنٹ سیبوٹاج دنیا تو یہ کہہ رہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ رضا ربانی صاحب ہو جائیں, مصطفیٰ نواز کو ہو جائیں, کایا صاحب ہو جائیں, اینڈ ایون اپنا یہ کیا نام ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا انٹرویو آپ دیکھیے, یہ سارے کے سارے ان کے جو بیانات ہیں ان سے ایسے لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ادھر ہی ہیں, ہم نے واپس آنا ہے, ہمیں اندر آنے جو. اور نون کے بیانات ہیں ان سے لگ رہا ہے مارے نکلو یہاں سے, چلو. What happened? Hello? جی Hello? ہیلو جی can you hear me? I can hear you. Something happened. جی go on. آپ ٹیڑے ہو گئے. اچھا جی عمر, is everything okay? جی go on. گزارش تھی کہ کسی کا شعر ہے, شاید علامہ اقبال کا ہے, یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد میں, یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو اب جب کھڑے ہونے کا وقت تھا تو وہ استراحت فرمانے لگ گئے, اور چھوٹے صوبوں سے فریاد, میں خود چھوٹے صوبے کا ہوں, ہماری فریاد عموماً یہی ہوتی تھی کہ پنجاب سٹینڈ نہیں لیتا, جیسے ضیاء الدین صاحب نے بھی فرمایا. تو اب جب کہ سٹینڈ وہ لے رہے تھے تو اس وقت یہ جوڑ توڑ کی سیاست کی طرف مائل ہو گئے اور اس طرف جا رہے ہیں. ضیاء الدین صاحب نے سن 88 کا بھی ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ اس وقت مرتضیٰ بھٹو وہ دمشق میں تھے, تو انہوں نے بے نظیر بی بی کو ایک پیغام بھجوایا تھا کہ آپ یہ حکومت مت لیجئے, یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ چلے گی بھی نہیں, اور یہ ملبہ بھی آپ کے اوپر آ جائے گا. بہرحال ایک ہسٹوریکل بات ہے, تو یہ ایک ہسٹوریکل اپرچونٹی اس وقت پیدا ہو گئی تھی. الائنمنٹ اس قسم کی سیاسی قوتوں کی بھی تھی. اسٹیبلشمنٹ ہیڈ پلیڈ ایک اپنا اوور پلے, انہوں نے اپنا ہاتھ کیا, وہ جتنا چبا سکتے تھے اس سے زیادہ کاٹ گئے اور بہت مشکل میں تھے. تو اگر یہ سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ رہتی تو یہ ممکنات میں تھا کہ جو انبریڈلڈ آرمی کی پاور, دیکھیے بار بار آج وہ ایک ریگولیشن لایا گیا کہ افواج پاکستان کا تمسخر نہ اڑایا جائے. تو گزارش یہ کہ ہم کریٹک ہیں, لیکن آپ نے کبھی ہماری زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس کے اوپر تنقید ہو رہی ہو, نیوی کے اوپر تنقید ہو رہی ہو, یا یہ کہا جائے کہ فوجی ختم کر دو. بھائی فوج کے سیاسی رول کے اوپر بات ہے, فوج افواج نہیں ہے, صرف بری فوج کا ذکر ہے, اور اس کے جو جنرل سٹاف ہے اس کا ذکر ہے. اس کے رول کو کرٹیل کرنے کا یہ بہت ہسٹورک موقع تھا اس کے اندر. اور اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سندھ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں, اور نواز شریف صاحب جو ہے پنجاب میں اپنی پوزیشن مستحکم رکھنا چاہتے ہیں, یا عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا میں اپنی پوزیشن کو دے. سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگوں کا کام ہی یہ ہے, ان کو یہ کرنا ہے. لیکن جو منیمم کامن پروگرام تھا, لگتا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو افسوس اس بات کا ہے. اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں الگ الگ جائیں گے, جانا چاہیے, دیٹس فائن. نہیں بالکل. تو آخری سوال ضیاء الدین صاحب سے پہ کے پاس رکھ دیتی ہوں بفور ریپنگ اپ اینڈ تھینکنگ بوتھ آف یو.
जावीद साहब, इतना हिस्टोरिक मौका था जैसे तकी साहब कह रहे हैं, और अगर आप एग्री करते हैं इतना मोमेंटम बिल्ड हो गया था, इतना रॉन्ग हैंड प्ले किया था ये बर्री फौज ने, तो जरदारी साहब ने किस चीज के लिए ये किया? नहीं वाकई आप जो किया सही कह रही नहीं, क्या मिला? नहीं, मैं समझना, उनका जहन मैं समझना जहन किधर भाई, कोई फायदा भी तो समझ आए ना कि किस फायदे के लिए, कौन सा सस्ता सौदा। मुझे कोई बड़ी उनको रिटर्न्स नजर नहीं आ रही। मुझे वो अगले टर्म में कोई उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर भी नजर नहीं आ रहा बनता हुआ, ना वो प्रेसिडेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो आप मुझे बता देंगे, व्हाट हैज ही डन दिस इन रिटर्न फॉर? सोच है ना, नहीं उनकी सोच जो है उतनी है जितनी वो, मिसाल के तौर पे आप नवाज शरीफ साहब को ले लें, उनका पहला झगड़ा असलम बेग से हुआ, दूसरा झगड़ा आसिफ नवाज से हुआ, तीसरा झगड़ा काकड़ से हुआ, चौथा झगड़ा उनका मुशर्रफ से हुआ। हर चीफ ऑफ स्टाफ के साथ जहांगीर करामत से, जहांगीर करामत से हुआ, फिर राहील शरीफ से हुआ, फिर दूसरी तरफ देख लें मिस्टर जरदारी कंप्लीटेड हिज टेन्योर एज प्रेसिडेंट, और उसको एक्सटेंशन भी दिया कियानी को, तो वो उनके साथ मिलकर काम किया उसने। उनका जहन उस तरह से काम करता है और अभी भी करता रहेगा, और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का जहन किसी और तरीके से काम करता रहा है और करता रहेगा। हालांकि ही वाज आल्सो ए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बंदा जो है ना चेंज होता है। जैसे भुट्टो साहब चेंज हुए थे, लेकिन जरदारी साहब का एक तो मैंने कंट्रीब्यूशन है 18th अमेंडमेंट, यानी 18th अमेंडमेंट में उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो कोई और नहीं कर, लेकिन वो भी जोड़ तोड़ से किया उन्होंने। तो ये जोड़ तोड़ का उनका जहन जो है वो लिमिटेड है। जैसा कि आपने पूछा कि उनको क्या मिल गया, उनकी पहुंच यहीं तक थी, इससे ज्यादा नहीं थी। ये परहैप्स वो सोच रहे थे होंगे कि भाई मैं इसी तरह से करके अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनवा दूं, बस, जो खुद सदर बन गया। लेकिन वो तो नहीं बनेगा कि बन जाएगा, नहीं कैसे बनेगा? वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली उसको आप गेम करके देखें ना, तो देखें बेटा जो है, मैं यहाँ आपके आगे दोनों के आगे पेशकश रखती हूँ। बेटे के प्राइम मिनिस्टर बनने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है जनरल इलेक्शन जी, और दूसरा रास्ता है इन हाउस चेंज, दुरुस्त। अब जनरल इलेक्शन में मैं नहीं कहती, एक लार्जर कंसेंसस ये कहता है कि जनरल इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री हो तो उसमें नवाज शरीफ की पार्टी स्वीप करती है, तो बिलावल साहब नहीं बनते। दूसरा तरीका है इन हाउस चेंज का, राइट? और इन हाउस चेंज में the two unlikely bedfellows are Nawaz Sharif's party and Imran Khan. Neither of them would want that. Imran wouldn't want it because he wants to stick to power, and Nawaz wouldn't want it because he wants a general election. And जी मैं बता रहा हूँ, कभी आपने सोचा था जिस तरह से अभी आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, उसी तरह से कभी आपने सोचा था कि जरदारी सदर बन जाए? जरदारी बिकेम द प्रेसिडेंट। नहीं सोचा था, हाँ नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन उसने इंट्रिग किया, उसने नवाज शरीफ को मिलाया साथ, इम्पीच किया उसने उसको, मुशर्रफ को, उसको हटाया वहां से और खुद सदर बन गया। यानी नॉट इवन इन माय नाइटमेयर आई कुड हैव थॉट इमेजिनेबल। तो आप ये यकीन कर रहे हैं अगर उसको मौका मिलेगा वो जरूर बना देगा बिलावल को प्राइम मिनिस्टर। अगर साहब यू हैव द लास्ट वर्ड। मैं ये गुजारिश करूंगा कि सियासत में ये सब मुमकिनात जरूरी हैं। इट्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखना और वजीर आजम बनना या उसके लिए कोशिश करना, इसमें बजाते ही कोई ऐब नहीं है, कोई आर नहीं है। जोड़ तोड़
اگر کمپرومائز اس پر ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم پاس کر دی جائے اور وہ کانکرنٹ لسٹ جو سال ہر سال سے 10 سال سے نہیں ختم کی جا رہی تھی وہ ختم کر دی جائے، اور اس کے اندر 3 4 یا 10 ڈسینٹنگ نوٹ پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ایک ترمیم بن گئی اور وہ چلا دی گئی. اس میں میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی مضمون زرداری صاحب کی تعریف میں لکھا تھا جب وہ صدارت چھوڑ کر گئے. تو آرٹ آف دی پاسبل کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر کیپیسٹی اور خواہشات کے درمیان ایک بہت بڑا کیزم آ جائے کہ خواہش ان کی کچھ اور ہے، کیپیسٹی کچھ اور ہے، تو پھر وہاں پہ کمپرومائز کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہاں پہ اصولوں پر کمپرومائز کیا جاتا ہے، اور وہ خطرناک چیز ہے. سیاست کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ زرداری صاحب کا بھی حق ہے اور بلاول صاحب کا بھی حق ہے کہ وہ چیئرمین کے طور پہ اپنی پارٹی کو جیسے چاہیں چلائیں، جیسے چاہیں سیاست. گلا اس وقت جو ہے وہ صرف اس بات پر تھا کہ ایک ہسٹورک اپرچونٹی تھی جس کے اندر پاکستانی آرمی اسٹیبلشمنٹ جو آرمی براس ہے اس کی جو سیاسی خواہشات اور مفاد اور جو ان کی انکروچمنٹ ہے اس کو چیک کیا جا سکتا تھا. اگر الٹایا نہیں بھی جا سکتا تھا تو وہ موقع جو ہے وہ ہاتھ سے ضائع کیا جا رہا ہے. جی میں پھر آخری ایک وہ رکھ کے اور پھر ریپ کرتی ہوں آپ دونوں کے بہت بہت شکریہ کے ساتھ. وہ میں صرف ایک میکینکس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس میں پولز ہمیں سب بتاتے ہیں کہ نون لیگ سویپ کرتی ہے. دوسرا طریقہ آ جاتا ہے ان ہاؤس چینج کا. اب اگر آپ ان ہاؤس چینج میں عمران خان کو نو کانفیڈنس سے ہٹا دیتے، عمران خان فوراً اسمبلی توڑ دیتے اور وہ جنرل الیکشن کی طرف دوبارہ معاملہ چلا جاتا ہے. وہ اگر اسمبلی نہیں توڑ پاتے اور ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو آ جاتی ہے تو اس میں نون لیگ ساتھ نہیں دیتی. اٹس اے ویری ویری ٹرکی سچویشن. اٹس اے ویری یہ بڑا عجیب و غریب پنٹ ہے. اور جو تقی صاحب نے بات کی کیپیسٹی اور اس کے گیپ کی، I think that is the key and the missed historic opportunity. And I think also میں یہاں ایک آخری بات اگر رکھتی جاؤں کہ کسی نہ کسی دن ان سب ینگ سیاستدانوں کو موقع تو ملے گا ایک اپنی سیاست کر لیں، 5 سال ہو جائیں، 8 ہو جائیں، 10 ہو جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کچھ لوگ بہت جلد بازی میں تھے کہ مجھے ابھی پرائم منسٹر بننا ہے. جاوید صاحب yes or no and then we end. It's a no for what? Yes. کہ شاید پیپل پارٹی میں بہت جلدی ہے کہ ابھی ہمیں چاہیے بلاول کے لیے پرائم منسٹرشپ، کیونکہ یہ جو ہسٹورک اپرچونٹی جو ویسٹ کی گئی ہے آف برنگنگ اے سسٹمک چینج ان دا سسٹم just to become a prime minister very quickly. جی اس کے لیے انہیں فوج کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا which would be again very bad. تو ملایا سوال پتہ نہیں, I don't know. اچھا وہ سے ویسے فوج کو بھی فوج اگر فوج کے پاس آپ جائیں ہاتھ ملانے کے لیے، فوج کے پاس تو بڑے آلٹرنیٹیوز ہیں، صرف بلاول تھوڑی ہے. ہاں you may not succeed. وہ میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو کل کو پھر دھوکہ دے سکتے ہیں. That's the only way. There is no other way. تقی صاحب کو پتہ. All right. تقی صاحب, do you have a comment or shall I wrap up? دیکھیے جی, میری گزارش یہی ہے کہ اگر اس طرح کا راستہ پیپلز پارٹی کو ملے بھی تو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ بلاول صاحب کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی اچھا ہوگا, پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی اچھا ہوگا, ماحول کے لیے بھی اچھا ہوگا. اپرچونٹیز تو آتی ہیں, اگر یہ شارٹ کٹ لے لیے جائیں تو چودھری شجاعت یا شوکت عزیز, جن کو شارٹ کٹ عزیز کہا جاتا تھا, اب ان کے نام بھی کسی کو یاد نہیں کہ وہ بھی وزیر اعظم بنے تھے, اس سے فرق نہیں پڑتا. بھٹو صاحب کا نام لوگوں کو یاد ہے, اچھی برے دونوں طرح سے یاد ہے. تو ایسا کام کریں کہ جو ذرا پائیدار ہو. بہت بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا. یہاں پہ ریپ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں ڈسکس کی ہیں, لیکن یہ جو آخری جملہ تھا شاید میں یہیں پہ اس کو ٹیک اوے کر لوں کہ شارٹ کٹ اگر لیں گے تو اٹ ول بی شارٹ سائٹڈ ان دا لانگ ٹرم.
you have a lot more to gain. आप बहुत ज़्यादा पा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी दूर अंदेशी की सियासत करें और इस्टेब्लिशमेंट से इस मौके पे हाथ ना मिलाएं. बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारदीन साहब आपके टाइम का. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तहकीक साहब. Thank you.